بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 سپٹمبر ہے، دن ہے جمعرات کا اور سن ہے 2022۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہماری دوسری میٹنگ ہے، دوسرا سیشن ہے پوری نوع انسانی کے بنیادی حقوق قرآن کریم کی روشنی میں۔ اس سے پہلے کی سیٹنگ میں نے بیان کیا تھا جو پہلا اصول ہے جو وہ تھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70۔ تو حاضرین سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے سلسلے میں جو آخری ہمارے کچھ جملے تھے اس کو میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں تاکہ ہماری آپ کی یادآوری کے لیے کہ اس کا مختصر جو خلاصہ ہے وہ کیا تھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70، اور بے شک ہم نے پوری کی پوری نوع آدم کو واجب التکریم قرار دیا ہے۔ بالفاظ دیگر پوری کی پوری نوع آدم میں اس کے پیدائشی بنیادی حق کے طور پر کوئی فرد بشر ادنا نہیں، نوعی لحاظ سے سب کے سب مساویانہ انداز سے واجب التکریم ہیں۔ کسی بھی فرد انسانیہ کو ملک، قوم، رنگ، نسل یا مذہب و ملت کے فرق کی بدولت ادنا اور ذلیل قرار دینا 100% غلط ہے اور موجب فساد ہے۔ انسانوں کے مدراج میں فرق ان کے اعمال و کردار کے لحاظ سے ہوگا۔ جس قدر کوئی فرد آئین الہی کا زیادہ سے زیادہ فرما بردار ہوگا، اسی قدر وہ زیادہ سے زیادہ تکریم اور تعظیم کا حقدار ٹھہرے گا۔ حتیٰ کہ جو شخص سب سے زیادہ تقوی شعار ہوگا وہ سب سے اکرم یعنی صدر و سربراہ قوم ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 49/13۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سے اکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی شعار ہے، مگر نوعی لحاظ سے پوری نوع آدم مساوی طور پر واجب التکریم ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر آ رہا ہے وہ ہے نوع انسانی کا ہر فرد خوراک، لباس، مکان، علاج اور تعلیم کا مساوی حقدار ہے۔ 2/36۔ قرآن کریم جو ہے امن عالم کا علم بردار ہے، اس لیے اس نے قرآن کریم کی روشنی میں ان تمام ذرائع کے انسداد کا اعلان کر رکھا ہے جو موجب فساد بنتے ہیں۔ چنانچہ سر فہرست وجہ فساد ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کو اپنے سے حقیر اور ذلیل قرار دینا۔ اس فساد انگیز تصور کی نفی ہم نے پہلے نمبر پہ بیان کی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو موجب فساد ہے وہ ہے ضروریات زندگی میں ناہمواری، جس میں چند افراد سربفلک محلوں میں رہ رہے ہوتے ہیں اور اکثریت کو سر چھپانے کے لیے جھونپڑی تک
نصیب نہیں ہوتی۔ بعض افراد عالی شان بلڈنگوں کے مالک قرار پاتے ہیں، مگر اکثریت کرایہ کے مکان کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہوتی ہے اور پوری زندگی پیٹ کاٹ کاٹ کر کرایہ ٹیکس ادا کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ یہی حال ہے دوسری بنیادی ضرورتوں کا، جس میں سر فہرست ہے ضرورت خوراک، جس کا قدرتی انتظام یہ ہے کہ ہر فرد بشر کے پیدا ہونے سے پیشتر نو مولود کے لیے اس کی ماں کی چھاتی پر دودھ کی 2 نہریں بہا دی جاتی ہیں، اور آگے چل کر پورا کرۂ ارض غذائی ضروریات کے لیے ایک بچھا ہوا دسترخوان ہے۔ جب ابتدائے آفرینش میں انسان کو پیدا کیا گیا تو اس کی غذائی ضرورت کے لیے پھلدار درخت پہلے ہی پیدا کر دیے گئے تھے، جن میں کہیں آم، انار، انگور لٹکے ہوئے دعوت طعام دے رہے تھے، اور کہیں ناشپاتیاں، امرود، سیب اپنی اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ نیز وہ دوسری طرف کھیرے، ککڑیاں، خربوزے، تربوز، دست قدرت کے بوئے ہوئے اور پیدا کیے ہوئے ہر طرف موجود، اور پھر غلہ جات الگ۔ ابتدائے آفرینش میں آبادی کم اور نعمہ الہی کی فراوانی تھی، اس لیے غذائی ناہمواری کا تصور ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ مگر جب آبادی بڑھی تو ذاتی طمع و لالچ نے ڈیرے جمائے اور حالت بائیں رسید کہ نو انسانی کے بعض افراد کھا رہے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ ترس رہی ہے۔ بعض کے ہاں نعمہ الہی پیروں تلے ٹھوکریں کھا رہی ہے، اور بعض کو ان کی جائز غذائی ضروریات بھی میسر نہیں۔ حتیٰ کہ ملکی قوانین میں بھی امیر غریب، اعلیٰ و ادنیٰ کی تمیز قانوناً قرار دی گئی ہے۔ ان فساد انگیز تصورات کا انسداد قرآن کریم نے ان الفاظ میں کیا ہے: وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ 7/24 2/36۔ مفہوم: اے نو انسانی، تم سب کے لیے زمین میں حق کے استقرار بھی مسلم ہے، یعنی یہ کہ ہر کسی کو بلا کرایہ مکان بھی میسر ہو، اور تم سب کو مرتے دم تک کے لیے ضروریات زندگی بھی بلا انقطاع بدستور میسر آتی رہنی چاہیے۔ یعنی ہر ملک، ہر ریاست، سلطنت کے آئین میں پوری نو انسانی کا یہ مساویانہ حق تسلیم کیا جائے کہ ہر کسی کا بلا کرایہ مکان بھی اپنا ہو، اور اسے ضروریات زندگی بھی اس کے آخری دم تک کے لیے مسلسل و بدستور ملتی رہنی چاہیے۔ یہ تو ہوا نو انسانی کا مساویانہ آئینی حق، مگر یہ حق صرف آئین کی کتابوں کی زینت ہی نہ بنا رہے، بلکہ عملی طور پر معاشرہ میں بصورت ذیل جاری و ساری بھی ہو۔ مکان ہر شخص کو بلا کرایہ میسر ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ۔ تو قوم کی ضمیر جو ہے یہ پوری نو انسانی کی طرف ہے۔ اس کا مساویانہ اعلان اور اس کے بعد ہے وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ یہاں متاع کا معنی ہے سامان زندگی، یعنی وہ سامان جو ایک متوازن انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو ضروریات زندگی میں سر فہرست ہے خوراک، جس کے بغیر فرد بشر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد آتا ہے لباس، جس کے بغیر نہ ننگ پن ڈھانپا جا سکتا ہے، نہ سردی گرمی سے بچاؤ میسر آتا ہے، اور پھر ہے علاج۔ یہ بھی زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے، کیونکہ بیمار ہو جانا عوارض انسانیہ میں سے نہ ٹلنے والا عارضہ ہے۔ پھر آ جاتا ہے بچوں کی تعلیم۔
تعلیم وہ جوہر قابل ہے جو انسان کو صحیح انسان بناتی ہے۔ اس کے بغیر انسان ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر فرد بشر کے بچوں کا بنیادی حق ہے کہ انہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ اس میں ایک لفظ ہے الہین۔ تو یہ جو آیت مجیدہ ہے 7/24 اور 2/36، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اس میں ہین کا لفظی معنی ہے زمانہ، وقت معین اور غیر معین۔ اس آیت میں ہین سے مراد وہ مبینہ وقفہ جو انسانی زندگی کے لیے اس کے خالق کی طرف سے متعین کر دیا گیا ہے، کہ وہ ہے ہر فرد کی پیدائش کے اولین ساعت سے لے کر موت کے آخری ساعت زندگی تک کا۔ پس یہ اعلان الہی 7/24 2/36 اس کے مطابق لازم ہے کہ ہر بچے کی پیدائش کے وقت وہ ضروری متاع سامان از قسم خوراک، لباس، علاج، آرام و آسائش مہیا کیا جا چکا، تاکہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے اولین غسل، اولین لباس، اولین اعلیٰ غذا جسے گٹی کہا جاتا ہے پہلے ہی سے موجود ہو۔ اگر حادثاتی طور پر نوزائیدہ بچے کو کسی علاج کی ضرورت لاحق ہو تو بر وقت وہ میسر آ جائے۔ یہ ہے برادران عزیز، سامعین کرام، لفظ ہین سے مراد متعینہ وقفہ زندگی کی ابتدائی ساعتوں میں کرۂ ارض کے ہر نئے مہمان، نو مولود کی اولین مہمانی، اس کے بعد اس کی زندگی کی باقی منزلوں کی ضرورتیں جو اعلان الہی کے مطابق ہر منزل زندگی میں میسر آنی لازمی قرار دی گئی ہیں۔ انسانی زندگی کی منزلوں میں سے اولین منزل ہے اس کی شیر خارگی، جس میں اس کے قرآنی حق متاع کے مطابق اس کی اولین غذا دودھ کا حسب ضرورت ملنا ضروری ہے۔ دودھ کی فراوانی کے لیے لازم ہے کہ بچے کی ماں کو دودھ، فروٹ، متوازن غذائیں بر وقت مہیا کی جائیں، تاکہ بچے کو اپنی ماں سے غذائی حق ملتے رہنے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ شیر خارگی کے بعد انسانی زندگی کی دوسری منزل ہے لڑکپن، جس میں پوری ضروریات زندگی کے علاوہ تعلیم و تربیت، کسب و ہنر کا انتظام کیا جانا ضروری ہے، تاکہ زندگی کی شیر خارگی کے بعد انسانی زندگی کی دوسری منزل ہے لڑکپن، جس میں پوری ضروریات زندگی کے علاوہ تعلیم و تربیت، کسب و ہنر کا انتظام کیا جانا ضروری ہے، تاکہ زندگی کی اگلی منزل جوانی، مسرت اور خوشگواریوں سے معمور ہو۔ جوانی ہی انسانی زندگی کا جوہر اور ماحصل ہے۔ اس دور میں انسان ملک و قوم کی خدمت کرنے کے عادی بن سکتا ہے، اور خدمت سے جی چرانے والا کام چور بھی بن جاتا ہے۔ اگر جوانی غم و آلام سے مبرہ اور خوشگواریوں کا مرقع ہوگی تو ملک و قوم کی خدمت میں بھی کام آئے گی۔ جوانی کے بعد انسانی زندگی کی اگلی منظر ہے ادھیڑ پن، جس میں انسان کے مخفی جوہر تجربات کی کٹھالیوں میں سے گزر کر کندن خالص بن جاتے ہیں، اور ملک و قوم ان پر فخر کرنے لگتی ہے۔ لیکن اس کی ایک ہی صورت ہے جو رب عالم نے متاع یعنی انسانی ضروریات زندگی کے متعلق اعلان عام کر رکھا ہے، کہ ہر فرد انسانیہ کو اس کی ہر منزل میں اس کی ضروریات کے مطابق متوازن اور مسلسل ملتی رہنی چاہیے۔ تو
ہر منزل میں اس کی ضروریات کے مطابق متوازن مسلسل ملتی رہنی چاہیے۔ اگر اس انسانی بنیادی پیدائشی حق میں کمی رہ جائے گی تو نہ انسان کے مخفی جوہروں کی نشو و نما ہو سکے گی، نہ ہی وہ بروئے کار آ کر قوم اور ملک و قوم کے لیے وجہ خدمت موجب افتخار ہو سکیں گے۔ ایک سٹیپ ہماری زندگی میں آتا ہے بڑھاپا اور تکریم انسانیت۔ انسانی زندگی کے مذکورہ بالا جو ہم نے منزلیں جن کا ذکر کیا ہے وہ ہیں کہ اگر ان کے دوران اس کے بنیادی حقوق میں کمی واقع ہونے سے تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑے تو اس کی جسمانی طاقت لڑکپن، جوانی اور دھیڑ پن میں ان سے نپٹ بھی سکتی ہے اور برداشت بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر بڑھاپے میں اس کی بنیادی حقوق میں کمی واقع ہو تو تذلیل انسانیت کی وہ مثالیں قائم ہوتی ہیں کہ اس سے معاشرہ پر ہفت و سماوات آنسو بہانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جس ملک سلطنت یا ریاست میں بوڑھوں کے حقوق ربوبیت پامال کیے جائیں اس کا ذرہ ذرہ اس نظام پر لعنت برساتا ہے۔ بوڑھوں کا فٹ پاتھوں پر مجبور و بے حال دھکے کھاتے اور دستے سوال دراز کرتے ہوئے پایا جانا ملکی نظام اور رائج معاشرہ کی بدبختی اور بے مروتی کی زندہ دلیل ہوتا ہے۔ تکریم انسانیت کا اولی تقاضا ہی یہ ہے کہ کوئی بھی فرد انسانی زندگی بھر اپنی طاقتوں کو ملک و قوم کے لیے وقف کیے رکھے۔ ملک و قوم کے لیے وقف کیے رکھنے کے بعد جب وہ بڑھاپے میں پہنچ کر جسمانی طاقت سے عاری ہو جاتا ہے تو اس کی ہر ضرورت، خوراک، لباس، علاج، رہائش اسے از خود ملتی جائیں۔ اور جیسے کہ چوتھے نمبر پر ذکر کیا جائے گا کہ ان انسانی پیدائشی حقوق کی ذمہ داری مرکزی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ بوڑھوں کے لیے ہر قسم کی ضروریات کو بلا طلب ان تک پہنچانا حکومت کا اولین فریضہ ہے۔ پاکستان کے اس 75 سالہ دور میں کمزور اور بیمار بوڑھوں تک کی خبر گیری نہیں کی گئی، حالانکہ بوڑھوں کے لیے اولڈ پیپل ہاؤس یا بورڈنگ ہاؤس مغربی ممالک میں حکومتوں نے بوڑھوں کے لیے 2 قسم کے اولڈ پیپل ہاؤس جو ہے وہ قائم کر دیے ہوئے ہیں۔ ایک وہ جن میں بوڑھوں کو فراوانی کے ساتھ ضروریات زندگی پہنچانے کا اہتمام تو حکومت کرتی ہے مگر اس کا خرچ جو ہے بوڑھوں کے ورثاء ادا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جن بوڑھوں کے وارث نہیں ہوتے یا وہ ان کا خرچ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتے انہیں ایسے اولڈ پیپل ہاؤس یا بورڈنگ ہاؤسز میں رکھا جاتا ہے جن کا خرچ حکومت خود برداشت کرتی ہے۔ ان دونوں اقسام کے بورڈنگ ہاؤسز یا اولڈ پیپل ہاؤسز میں 2-3 بوڑھوں پر ایک خادم جو ہے، ایک سرونٹ جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے جو انہیں باقاعدہ 4 وقت کھانا کھلاتا ہے، اٹھاتا بٹھاتا ہے، منہ ہاتھ دھلاتا ہے، غسل کرواتا ہے اور سیر کرواتا ہے۔ ان کے کپڑے ہر تیسرے دن باقاعدہ بدلوائے جاتے ہیں۔ اگر وہ بیرون شہر کسی مقام کی سیر کی آرزو کریں تو ان کی یہ خواہش بھی کاروں بسوں کے ذریعے سیر کروا کر پوری کی جاتی ہے۔ ان بورڈنگ ہاؤسز یا اولڈ پیپل ہاؤسز میں رہنے والے بوڑھوں کے ورثاء کو بھی اپنے بوڑھے بزرگوں سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر بوڑھے اپنے ورثاء کے ہاں جانے اور اپنے بیٹوں، بیٹیوں، پوتوں، پوتیوں، نواسوں، نواسیوں کو دیکھنے کے خواہشمند ہو تو انہیں وہاں لے جایا جاتا ہے۔ یہ ہے تکریم انسانیت کی جیتی جاگتی تصویر جس کے بغیر نہ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے قرآنی تقاضے پورے ہوتے ہیں اور نہ ہی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔
7/24 2/36 کی قرآنی منشا پوری ہو سکتی ہے۔ پوری کی پوری نو انسانی کی ہر گونا تکریم بھی مرتے دم تک قائم رہے اور اس کے ایک ایک فرد کی ضروریات زندگی بھی زندگی کے اولین سانس سے لے کر آخری سانس تک مسلسل و بدستور بلا انقطاع ملتی رہے۔ تیسرا جو اصول ہے وہ ہے تسخیر کائنات پر غور و فکر کرنا انسانی فریضہ ہے۔ 35/13 مگر اس کے ماحصل پر کسی قوم فرد کو جداگانہ حق کے تصرف حاصل نہیں، اس پر پوری نوع انسانی کا مساویانہ حق ہے۔ 2/29 قرآن کریم نے پوری نوع انسانی کو مخاطب کر کے اعلان کر رکھا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ 45/13 اے نوع انسانی، اللہ نے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا ہے وہ سب کا سب تمہارے تابع تسخیر کر دیا گیا ہے۔ اس عمل تسخیر میں بھی کسی فرد یا قوم کی جداگانہ اجارہ داری قائم نہیں کی گئی۔ ہر ملک اور ہر قوم کے ہر فرد انسانی کو تسخیر کائنات کا مساویانہ حق جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تسخیر کا معنی اور مفہوم اس آیت 45 اور 13 میں کائنات کی ایک ایک چیز کو مسخر کرنے کا حکم مضمر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تسخیر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا جواب 45 اور 12 کے لفظوں میں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون 45 اور 12 اللہ وہ عظیم الشان ذات ہے جس نے اے نو انسانی تمہارے لیے سمندر کے پانی کو مسخر کر دیا ہے، اور اس تسخیر کی غرض یہ ہے تاکہ اس میں اس اللہ کے قانون کے مطابق جہاز چلیں، اور تاکہ تم ان جہازوں کے ذریعے دور دراز کے سفر کر کے اللہ کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم ایسے بھرپور عمل کرو کہ ان کا بھرپور بدلہ پاؤ۔ غور کیجئے کہ اس آیت مجیدہ میں سمندر کے پانی کی تسخیر کی یہ غرض بتائی گئی ہے کہ اس میں جہاز چلیں، تو اب غور فرمائیں کہ پانی کی ظاہر صفت تو یہ ہے کہ وہ عموماً چیز کو ڈبو دیتا ہے، مگر اس آیت میں 45/12 کے مطابق اس کی تسخیر یہ ہے کہ وہ کشتیوں اور جہازوں کو ڈبونے کی بجائے تراتا اور چلانا شروع کر دے، تاکہ سمندر کی چھاتی پر ہر 4 سو کشتیاں اور جہاز تیرتے اور دور دراز کے سفر کرتے ہوئے پائے جائیں۔ مشاہدہ گواہ ہے کہ نوع انسانی کو سمندر کی تسخیر میں کامیابی ہو چکی ہے۔ اس کی چھاتی پر چاروں طرف بڑے بڑے وسیع اور عریض جہاز مصروف سفر ہیں۔ اس تسخیر کی عملی صورت یہ ہے کہ پانی کی اس مخفی صفت کو، جس کو انگلش میں بائنسی کہا گیا ہے، معلوم کر لیا گیا ہے کہ وہ اس صورت میں بڑی بڑی وزنی چیزوں کو ڈبونے کی بجائے تیرانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی یہ بائنسی صفت یہ ہے، تیرانے کی صفت یہ ہے کہ جو چیز اپنے حجم کے پانی کے وزن سے بھاری ہوگی اسے پانی ڈبو دے گا، اور جو چیز اپنے حجم کے پانی کے وزن سے ہلکی ہوگی اسے اپنی چھاتی پر تیرانا شروع کر دے گا۔ مثلا 10 من لوہے کا ٹکڑا سمندر میں پھینکا جائے تو سمندر کا پانی اسے فوراً ڈبو دے گا، لیکن اگر اسی 10 من لوہے کی چادریں بنا کر انہیں برتن کی شکل دے دی جائے تو جب اسے سمندر میں ڈالا جائے گا تو سمندر کا پانی اسے فوراً تیرانے میں مصروف ہو جائے گا۔
تو اس قرآنی مثال سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ 45/12، اس سے ایک اصول جو ہے وہ میسر آیا کہ اشیاء کائنات میں خالق کائنات نے جون سے جوہر مخفی رکھے ہیں انہیں معلوم کر کے ان سے گونا گوں فائدے اٹھانا ہی ان کی تسخیر کائنات کا عمل نو انسانی نے ابتدائے آفرینش سے شروع کر رکھا ہے۔ آگ، مٹی، پانی، ہوا کی الگ الگ مخفی قوتوں سے فائدہ اٹھاتا چلا آ رہا ہے۔ کائنات کا ہر عنصر اپنے اپنے مخفی خواص سے معمور ہے۔ لوہے سے کیا کچھ نہیں بنایا جا سکتا، مگر اسے مطلوبہ شکل میں ڈھالنے کے لیے اسے گرم کرنا ضروری ہے، اور یہ ایک پوری ٹیکنالوجی ہے کہ اس کو کس ٹیمپریچر تک گرم کیا جائے، اس کو فورج کرنا ہے، اس کو میلٹ کرنا ہے، یا جیسی یہی اس کے تسخیر کا راز ہے۔ جب اسے گرم کر لیا جائے تو مسخر ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ان اوزاروں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے جو اسے مطلوبہ شکل میں ڈالنے میں معاون ہوتے ہیں۔ تانبا، سیسا وغیرہ جملہ عناصر اپنے مضمر جواہر کے مطابق مسخر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوہے، تانبے، سیسے کے ٹکڑوں پر نگاہ دوڑانے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر فضا میں فراٹے بھرتا ہوا ہوائی جہاز موجود ہے، لیکن جب انہیں ان کے مضمر جوہروں کے مطابق مسخر کیا جائے تو فضا کو چیرتا ہوا ہوائی جہاز بشکل محسوس موجود ہوتا ہے۔ تسخیر کائنات یعنی اشیاء کائنات کے مضمر خاص کے تسخیر کی ادنا ترین مثال وہ جڑی بوٹیاں جنہیں ہم ہر آن پیروں تلے روند کر چلے جاتے ہیں۔ یہ تنکوں اور پتوں پر مشتمل بوٹیاں اپنے اندر کیا کیا جوہر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیا ان میں سے کسی کے اندر ملیریا بخار کا علاج موجود نہیں؟ کیا کسی کے اندر ٹائیفائڈ کا اور کسی کے اندر ٹی بی جیسی مہلک امراض کا علاج چھپا ہوا نہیں ہے؟ مشاہدہ گواہ ہے کہ اور ضرور ہے، پس ان جڑی بوٹیوں کے مخفی خاص کو معلوم کرنا کہ وہ کس کس مرض کا علاج اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، ان کے استعمال کے طریقے معلوم کرنا وغیرہ ان کی تسخیر ہے۔ ہوا کی تسخیر کا انسانی عمل آپ کے سامنے ہے۔ وہی فضا جس میں صرف چیل، کوے وغیرہ پرندے ہی پرواز کرتے پائے جاتے تھے، اس میں بڑے بڑے وزنی جہاز فراٹے بھرتے ہوئے مصروف سفر ہیں۔ ہوا کی تسخیر کا راز یہ کھلا کہ جس مقام پر جس مقدار کی ہوا موجود ہوگی، اسی مقدار سے ہلکی چیز کو اڑا لے جائے گی۔ بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کاغذ کے پرزے ہوا میں اڑتے ہوتے ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد زمین پر آ گرتے ہیں اور پھر اڑتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہوا کا کوئی جھونکا ایسے آتا ہے جو ان کے وزن سے بھاری ہوتا ہے تو وہ انہیں ایک جگہ سے اڑا کر دوسری جگہ پھینک دیتا ہے۔ جب وہ تیز ہوا کا جھونکا گزر جاتا ہے تو کاغذ پھر گر پڑتے ہیں۔ تو اس معمولی سی غور سے ہوا کی تسخیر کا راز منکشف ہو گیا کہ جس چیز کو ہوا میں اڑانا مقصود ہو، اس کے ارد گرد اتنی زیادہ اور تیز ہوا پیدا کر دی جائے کہ وہ اسے اڑانا شروع کر دے۔ ایک دوسرا مطلب ہے کہ اس اڑتے رہنے والی چیز کی شکل، صورت کی قسم تیار کی جائے۔ چنانچہ مشاہدہ گواہ ہے کہ پہلے وہ طیارہ تیار کیا جاتا ہے جسے ہوا میں اڑانا مقصود ہوتا ہے، پھر اس میں افراد انسانی کے بیٹھنے کی سیٹیں بنائی جاتی ہیں، پھر اس میں اتنی شدید، تیز اور بوجھل ہوا کے پیدا کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے جو اسے فوراً اپنے کندھوں پر اٹھا کر اڑانا شروع کر دیتی ہے۔ تسخیر کائنات کے عمل پر غور کرنے سے صاف عیاں ہو رہا ہے کہ ہر چیز کی تسخیر کا راز خود خالق کائنات نے ہر چیز کے اندر
آپ پیدا کر دیا ہوا ہے۔ تسخیر کرنے والے صرف اس مخفی راز معلوم کر کے اس کے مطابق صرف عمل کرتے ہیں۔ اس راز کے خالق وہ نہیں، اس لیے تسخیر کائنات کے ماحصل کا مالک بھی خود آپ ہی ہے، جسے اس نے افراد و قوم کے حق کے تصرف سے آزاد کر کے پوری نوع انسانی کا حق قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا 2/29۔ وہ اللہ عظیم الشان ذات ہے جس نے اے نو انسانی زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب کا سب تم سب کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس طرح ہر چیز جو بذریعہ تسخیر ایجاد کی جاتی ہے اس میں پوری نوع انسانی کا مساوی حق ہے۔ مثلا بجلی کو مسخر کرنے والے ابتدائی افراد کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہر وہ تسخیر برق کے ذریعے حاصل ہونے والے فوائد کو صرف اپنے لیے مختص کر لیتے اور اکیلے اجارہ دار بن کر بیٹھ جاتے۔ چنانچہ پورے کرہ ارض پر بجلی سے حاصل کیے گئے فوائد پوری نوع انسانی کے لیے ایک جیسے ہیں، مشترک ہیں۔ تسخیر کا نقصان دہ پہلو۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا آگ جیسے اہم عنصر پر غور فرمائیں جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر کے ہر آن اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ کہیں وہ اس کے لیے کھانا پکا رہی ہے، کہیں کارخانے ملیں چلا رہی ہیں۔ کہیں اس کا نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ اگر کسی کے مکان کو حادثاتی طور پر اگر وہ آگ لگ جائے یا کسی دشمن کی طرف سے لگا دی جائے تو گھر کا گھر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آگ وہی کام کرتی ہے جلانے کا جو کھانا پکانے اور کارخانے چلانے میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس کا غلط استعمال یا تو انسان کی سستی کا نتیجہ ہوتا ہے یا اس کی اپنی غلطی کرداری کا۔ قرآن کریم نے تسخیر کائنات کے نقصان دہ پہلو سے بچنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس ادنا سی مثال سے ایٹم بمبوں، ہائیڈروجن بمبوں یا مختلف قسم کے اور بھی بم ہیں، بے گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا حکم امتناعی کی حقیقت تک پہنچ جانا کچھ مشکل نہیں۔ المختصر تیسرے عنوان میں اس حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے کہ اس کے تسخیر کائنات کے ضمن میں کسی ملک و قوم کو حق اجارہ داری حاصل نہیں۔ یہ پوری نوع انسانی کا مشترکہ فریضہ ہے اور اس کے ماحصل پر بھی کسی قوم یا فرد کو جدا گانہ حق تصرف حاصل نہیں۔ جو فوائد نوع انسانی کو کرہ ارض کے کسی بھی گوشہ میں بذریعہ تسخیر میسر آئیں، اپنے اپنے مقام پر ان کے فائدے اٹھانے کا حق پوری نوع انسانی کو حاصل ہے۔ چوتھا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانی بنیادی پیدائشی حقوق کی ذمہ داری جو ہے وہ مرکزی حکومت پر ہے۔ 22/41۔ نوع انسانی کے ایک ایک فرد کا بنیادی پیدائشی حق ہے کہ اسے مرتے دم تک کے لیے بلا کرایہ مکان میسر رہے، ضروریات زندگی، خوراک، لباس، علاج، تعلیم بھی مسلسل بدستور ملتی رہیں۔ مشاہدہ شاہد ہے کہ کرہ ارض پر ایسا ہرگز نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے برعکس حالت یہ ہے کہ تھوڑے افراد خوشحال اور کثیر تعداد ضروریات زندگی سے محروم پائے جاتے ہیں۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو قرآن کریم نے مساویانہ ضروریات زندگی کا اعلان کر رکھا ہے وہ بروئے کار کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ریاست و سلطنت کا صدر و سربراہ جس کے قبضے میں ملکی رزق کے خزانے ہوتے ہیں اس امر کا ذمہ دار ہے کہ اپنی حدود سلطنت میں ہر فرد انسانی تک ضروریات زندگی کے پہنچانے کا خاطر خواہ معقول انتظام کرے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تاریخ کے اوراق میں موجود ہے، محفوظ ہے کہ آپ رات کو گشت کر کے معلوم کیا کرتے تھے کہ کیا کوئی فرد ریاست کسی ضروریات زندگی سے محروم
تو نہیں پایا جاتا۔ ایک مرتبہ جب ایک خاندان ضروریات خوراک سے محروم پایا گیا تو آپ نے بیت المال سے کھجوریں، آٹا، گھی وغیرہ اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور خود پہنچانے کے لیے چل پڑے۔ خادم بیت المال نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، لائیے میں اٹھا کر پہنچا دوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرا ہی بوجھ ہے، اسے مجھے ہی اٹھانا چاہیے، کیا تو قیامت کو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو قرآن کریم نے صحابہ رسول کے متعلق سورہ الحج میں فرما دیا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر 22/41۔ یہ اپنے گھروں سے نکالے گئے صحابہ رسول سلام علیہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں زمین میں خلافت یعنی تمکن عطا فرمائیں گے تو وہ صلاۃ یعنی اجتماعی نظام قائم کریں گے جس میں سب کے حقوق مساوی ہوں گے، اور وہ زکوٰۃ دیں گے یعنی کمزوروں کو فربہی عطا کریں گے، وہ معروف قرآنیہ کا حکم کریں گے اور جو منکرات قرآنیہ اس سے روک دیں گے۔ اس آیت مجیدہ میں الصلاۃ کا معنی نماز نہیں، کیونکہ نماز کے تو وہ لوگ حصول خلافت سے پہلے ہی کاربند تھے۔ حصول تمکن فی الارض کے بعد جو صلاۃ صحابہ نے قائم کی وہ اجتماعی نظام تھا۔ لفظ صلاۃ کا بنیادی معنی ہے اجتماعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مرکزی نظام کے پیچھے پیچھے چلنا۔ پس اقام الصلاۃ کا معنی تو اس آیت میں یہ ہے کہ صحابہ رسول حصول اقتدار کے بعد ایسا اجتماعی نظام قائم کریں گے جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض مساوی ہوں گے اور سب کے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مرکزی نظام کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ یہ وہی اجتماعی نظام ہے جو رسول اکرم نے اپنے دور میں تمکن میں قائم کیا کہ آپ ملک کے صدر و سربراہ ہوتے ہوئے عوامی مکان کے مقیم اور عوامی لباس میں ملبوس تھے۔ اس طرح آپ کو غذا بھی عوامی میسر تھی، آپ کا علاج بھی بالکل وہی تھا جو آپ کے عوام کو میسر آتا تھا۔ تو اس آیت میں جو 22/41 میں نے تلاوت کی ہے آتوا الزکوٰۃ کا یہی معنی، یہ معنی غلط ہے کہ صحابہ رسول تمکن فی الارض کے حصول کے بعد زکوٰۃ دیا کریں گے۔ واضح ہے کہ جس طرح وہ قبل تمکن فی الارض نماز کے پابند تھے یا صلاۃ کے پابند تھے، اسی طرح زکوٰۃ کے بعد بھی باقاعدہ عامل تھے۔ حصول تمکن کے بعد ان کی صلاۃ تھی اجتماعی نظام کا قیام، ان کی زکوٰۃ تھی نظام ربوبیت کا قیام، جس میں ریاست کے ہر کمزور پہلو کو فربہی دی جاتی ہے۔ لفظ زکوٰۃ کا بنیادی معنی ہے کمزور کو فربہ دینا۔ چنانچہ اس فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بطور ثبوت کافی ہے کہ آپ ان افراد کو جو محروم ضروریات پائے جائیں ڈھونڈ کر ضروریات زندگی پہنچایا کرتے تھے۔ لفظ زکوٰۃ کا 6 حرفی مادہ ہے زے، کاف اور واو۔ تو زکو اس کا بنیادی معنی اقتصادی بدحالی سے پاک کرنا ہے۔ آپ 9/103 میں ملاحظہ فرمائیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے رسول ان کے مالداروں سے صدقہ وصول کریں اور اس صدقہ کے مال کے ساتھ ان کے ناداروں کی طہارت فرمائیں اور ان کے دبلوں کو فربہی دیں۔
طہارت بالمال 9/103 میں جو طہارت بالمال نہیں بلکہ طہارت بالمال آیا ہے، یعنی پانی کے ساتھ طہارت نہیں، مال کے ساتھ طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے کھل کر ثابت ہوا کہ اس سے مراد اقتصادی بدحالی سے پاک کرنا ہے، اور اس سے آگے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ہے وَتُزَكِّيهِمْ، جن کی تقدیر کلام یہ ہے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یعنی مال کے ساتھ ان کا تزکیہ کریں۔ جس طرح طہارت بالمال سے اقتصادی بدحالی کا دور کرنا مراد ہے، اسی طرح تزکیہ بالمال سے مراد ان کی دبلوں کے ساتھ فربہی دینا، یعنی انہیں وہ ضروریات زندگی بہم پہنچانا جن کے نہ پہنچنے سے وہ کمزور اور دبلے ہو چکے ہیں۔ مختصر یہ آیت 22/41 میں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا فریضہ بتایا گیا ہے کہ جب انہیں تمکن فی الارض یعنی خلافت فی الارض نصیب ہوگی تو وہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے طور پر ایسا اجتماعی نظام قائم کریں گے جس میں خود بھی عوام کی حیثیت کے مالک ہوں گے، تو نہ ان میں کوئی آقا ہوگا نہ غلام، نہ کوئی اعلیٰ ہوگا نہ کوئی ادنا، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی معاشرے کے کمزوروں کو فربہی عطا کریں گے۔ پس نوع انسانی کے مساویانہ پیدائشی بنیادی حقوق کی ذمہ داری مرکزی حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسا نظام قائم کرے کہ نہ کوئی فرد بشر بے مکان ہو، نہ بھوکا ہو، نہ ننگا، نہ بے علاج، بلکہ ضروریات زندگی ہر فرد معاشرہ کو بدستور آخری دم تک ملتی رہے۔ اب جو 5واں ہے، میں سمجھتا ہوں آج کا جو ہے آج کا جو سیشن ہے وہ کافی لمبا ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ 5واں جو اصول ہے بنیادی حقوق جو ہے میں آئندہ سیشن میں بیان کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو سامعین کرام وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔